أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما أحد من المؤمنين أصيب بمصيبة فليعتز بمصيبته عن المصيبة التي تصيبه بغيره فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة أشد عليه من مصيبتي رواہ ابن ماجہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح بھی ہو گئی، اللہ نے مکہ فتح کر دیا مسلمانوں کے لیے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے دین میں اکا دکا نہیں بلکہ فوج در فوج، گروہ در گروہ داخل ہونے لگے۔ اللہ نے آپ کے ذمے جو کام لگایا تھا، جو منصب، جو فریضہ آپ کو سونپا گیا تھا، اس کے نتائج اور ثمرات مرتب ہونے لگے، دین کی دعوت لوگوں تک پہنچ گئی، اللہ کا پیغام پہنچ گیا، اور مکہ اور مدینہ اسلام کے مرکز بن گئے، آپ کا کام پورا ہو گیا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، چنانچہ آپ اپنی رب کی حمد کی تسبیح کریں، واستغفر، اور اس سے بخشش کا سوال کریں کہ اللہ کے اس کام کو سر انجام دینے میں، دعوت کے، نبوت و رسالت کے اس فریضے کو سر انجام دینے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف کر دے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی یہ سورت، سورہ نصر، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو بڑی اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک تو اس میں بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر اللہ کی مدد آئی، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔
مدینہ اور مکہ اسلام کے مراکز بن گئے۔ وہ مکہ جہاں سے آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا، نبوت اور رسالت کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھا تھا، لوگ دشمن بن گئے، آپ کی بات تک سننے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے اور آپ کو وہاں سے ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ آپ وہاں سے نکلے اور مدینہ پہنچے، اور ایک دن آیا کہ یہی مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کی صورت میں آپ کی جھولی میں ڈال دیا۔ اور پھر وہ لوگ جو دین سے بھاگ رہے تھے، دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، اللہ کے رسول ان کے پیچھے پیچھے پھر رہے تھے، وہ پھر بڑی تیزی کے ساتھ فوج در فوج، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اسلام کی افرادی قوت میں بھی اضافہ ہونے لگا، عددی وسائل بڑھنے لگے، مسلمانوں کی شان و شوکت بڑھنے لگی۔ دوسرا اشارہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا دیا کہ آپ جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا، آپ کی بعثت کا مقصد پورا ہو گیا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، آپ نے کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے لی، لوگوں کا تزکیہ بھی کر لیا، ان کے اخلاق اور معاملات کی اصلاح بھی کر دی، سارا دین ان تک پہنچا دیا۔ اور اللہ نے پھر میدان عرفات میں اکملت لکم دینکم کا اعلان بھی فرما دیا۔ پورے کا پورا دین اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کی صورت میں مکمل ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ صحابہ نے اپنے سینوں میں اور اپنے عمل میں اس کو محفوظ کر لیا۔ آپ کا کام پورا ہوا، اب آپ واپسی کی تیاری کریں۔ واپسی کی تیاری کے لیے اللہ نے دو کام بتائے، دو ذکر بتائے اللہ نے، ایک تو تسبیح کرنی ہے اور دوسرا استغفار۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے صحیح بخاری میں کہ ایک دفعہ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو کچھ صحابہ نے اعتراض کیا عبداللہ بن عباس کے اس مجلس میں بیٹھنے پر کہ یہ عمر میں چھوٹے ہیں، نوعمر ہیں، ہم شیوخ ہیں، ہم بڑے بزرگ ہیں، ہماری عمریں زیادہ ہیں، تو اے امیر المومنین آپ ایک چھوٹے سے بچے کو ہماری ساتھ ہی ہمارے مجلس میں بٹھا لیتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سورت النصر اس مجلس کے جتنے بھی بزرگ تھے ان کے سامنے رکھی کہ آپ مجھے اس کا مطلب بتائیں، اس کی تفسیر بتائیں، اس کا شان نزول بتائیں، یہ کب اتری، اس کا مقصد کیا ہے، اس میں اللہ نے کیا بات کی ہے۔ تو سب نے اپنی اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق اپنی رائے دی اس صورت کے بارے میں کہ اس میں اللہ کی مدد کا اعلان ہو رہا ہے، مکہ کی فتح کی بشارت دی جا رہی ہے اور تسبیح اور استغفار کا حکم ہو رہا ہے۔ تو جب بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پر آئی تو ان سے عمر نے پوچھا ہے عبداللہ تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بجا بات ہے، ٹھیک بات ہے کہ اس میں اللہ نے اپنی مدد اور مکہ کی فتح کا اشارہ بھی دیا ہے، اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، لیکن اس میں جو زیادہ اہم اور ضروری بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی طرف اشارہ ہے۔ دنیا سے واپسی کا جو سفر ہے رحلت الخلود، ابدی زندگی کی طرف سفر، یعنی آپ کی وفات اور آپ کی موت کا اشارہ ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا مقصد، آپ کا جو ہے فریضہ مکمل ہو گیا، آپ کا کام پورا ہو گیا ہے، اب آپ تیاری کریں
اور آپ کو تیاری کے لیے اللہ نے پھر دو یہ ذکر بتایا ہے کہ آپ تسبیح کریں اور استغفار کریں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے میرا بھی اس کے بارے میں یہی موقف ہے، اور میں نے بھی یہی سمجھا ہے، اور رسول اللہ نے مجھے بھی یہی، میرے سامنے بھی یہی بات کی ہوئی ہے۔ تو وہاں سے پھر ایک تو عمر نے کہا اب دیکھ لیا عبداللہ بن عباس کا مقام، کہ میں کیوں اسے بزرگوں کی مجلس میں بٹھاتا ہوں؟ اللہ نے انہیں قرآن کا فہم اور علم دیا ہے، یہ علم میں بڑے ہیں۔ عمر میں اگرچہ عبداللہ بن عباس چھوٹا ہے، لیکن علم میں، قرآن کی تفسیر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جاننے میں یہ بڑا عالم ہے، یہ حبر الامہ ہے۔ اور وہ کیوں نہ ہوتے، خود اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم علمہ التاویل، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ انہیں تفسیر اور تعویل یعنی قرآن کی تعبیر کا علم عطا فرما، قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ انہیں دین کی فقاہت اور فہم اور سمجھ عطا فرما۔ یہ دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے اپنی مبارک زبان سے کی تھیں، اور آپ کی یہ دعائیں قبول ہوئیں، اور بچپن میں ہی، چھوٹی عمر میں ہی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی تفسیر کے علم سے بھی نوازا، اور دین کے فہم اور دین کی فقاہت کے علم سے بھی نوازا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور واپسی کے سفر کا اشارہ کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ایما احد من المؤمنین اصیب بمصیبہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سے کسی بھی مومن پر اگر کوئی مصیبت آ جائے، اگر کوئی تکلیف آ جائے، اسے کسی چیز کا صدمہ پہنچ جائے، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہ نظام کائنات ہے، یہاں یہ چلتا ہے، دکھ آتے ہیں انسان کے اوپر، فَلْيَعْتَزَّ، وہ کیا کرے؟ تسلی پکڑے، حوصلہ حاصل کرے، بِمُصِیبَتِی بی، بِمُصِیبَتِہِ بی، اسے تسلی ملے گی جب وہ اس مصیبت کو یاد کرے گا، جب وہ اس تکلیف کو یاد کرے گا جو میرے دنیا سے جانے کی وجہ سے اسے پہنچی ہے۔ کیونکہ ہر مومن کی، صحابہ کرام کی، امہات المومنین کی، اہل بیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت بہت زیادہ تھی، اور جب آپ کی رحلت ہوئی، آپ کی وفات ہوئی، آپ دنیا سے گئے، تو صحابہ کرام کے لیے اور امہات المومنین کے لیے، اہل بیت کے افراد کے لیے یہ ایک بہت بڑا دکھ تھا، بہت بڑا خلا تھا ان کے لیے یہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مکہ سے ہجرت کر کے، اضاء منہا کل شیء، تو ہمیں ایسے لگا جیسے مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی ہے، اجلی صاف اور نکھری ہو گئی ہے، ہمیں مدینہ روشن لگنے لگا، پیارا لگنے لگا، دلوں میں مسرتیں اور خوشیاں آ گئیں۔ فلما کان الیوم الذی توفی فیہ رسول اللہ، لیکن جب وہ دن آیا جس دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی،
اضاء منہا کل شیء اظلم منہا کل شیء. پیچھے فرمایا تھا اضاء، یا انس کہہ رہے ہیں اظلم. لیکن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، مدینہ کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا، ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی دکھائی دینے لگی. اور صحابہ کرام کے دل و دماغ پر غم کی ایسی کیفیت چھا گئی کہ بعض صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری، نڈر، دلیر اور بہادر صحابی رسول اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے. غم کی کیفیت میں ایسا ہو جاتا ہے کہ بس اوقات انسان اپنے ہوش و حواس یا تو بالکل ہی کھو بیٹھتا ہے یا وہ تھوڑا کمزور پڑ جاتے ہیں. تو کتنے مضبوط اعصاب کے مالک حضرت عمر ایسی ایسی باتیں کرنے لگے کہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے حواس صحیح کام نہیں کر رہے. جو شخص یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. فوت نہیں ہوئے، وہ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے آئے اور منبر رسول کے پاس کھڑے ہو کے انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. سورہ آل عمران کی جب یہ آیت پڑھی تو پھر عمر جو کھڑے تھے اور جوش میں تھے اور لوگوں کو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، کہتے مجھے ایسے لگا جیسے میری ٹانگیں جو ہے وہ انہوں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. میں نیچے بیٹھ گیا. سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زبان پر یہی آیت جاری ہو گئی اور سب کو یقین آ گیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا ایک واقعہ بیان کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات جو مجھے بعد میں یاد آئی، اس وقت یاد ہی نہیں رہی، بعد میں یاد آئی. لو استقبلت ما استدبرت، اگر مجھے پہلے یہ بات یاد آ جاتی جو مجھے بعد میں یاد آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تغسیل اور تکفین کا جو معاملہ تھا وہ آپ کی ازواج مطہرات سر انجام دیتی، کیونکہ یہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ نے پوچھا تھا. ایک دفعہ سیدہ کے سر میں کوئی درد تھا، رسول اللہ گھر تشریف لائے، ادھر سے رسول اللہ کی طبیعت بھی درست نہ تھی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کو پکڑ کے بیٹھی ہیں اور وارأساہ، ہائے میرا سر گیا، اس طرح کے کلمات ادا کر رہی ہیں اور سر میں درد کی شکایت کر رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ما ذرکی لو مت قبلی، پریشان نہ ہو، اگر تو مجھ سے پہلے انتقال کر گئی، فوت ہو گئی، لغسلتکی وکفنتکی ودفنتکی، تو میں اپنے ہاتھوں سے تجھے غسل بھی دوں گا، کفن بھی پہناؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے تجھے دفن بھی کروں گا. یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے کسی کو غسل دیں اور کفن پہنائیں اور پھر قبر میں لحد میں اتاریں. تو پریشان نہ ہو، اگر میری زندگی میں تو متی، وفات پا گئی، تو میں تیرے ساتھ ایسا تسلی دی
اور پھر یہ بھی فرمایا بل انا واراسا، بلکہ عائشہ مجھے تو آج اپنے سر میں بڑی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، میرا سر جو ہے وہ درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ پوچھا کہ کیا آپ کے بعد ہم بھی آپ کو غسل اور کفن وغیرہ دے سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، بیوی فوت ہو جائے تو شوہر اپنی بیوی کو غسل بھی دے سکتا ہے، کفن بھی پہنا سکتا ہے اور قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔ اسی طرح اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی اپنے شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے، کفن بھی پہنا سکتی ہے، البتہ قبر میں اتارنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کی لگائی ہے، عورتوں کی نہیں لگائی۔ مرد جاتے ہیں جنازگاہوں میں اور قبرستانوں میں تدفین کے لیے، عورتوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات عائشہ فرما رہی ہیں مجھے بعد میں یاد آئی، اس وقت کیفیت یہ بن گئی کہ میں بھول گئی اللہ کے رسول نے یہ بات کی تھی۔ اگر یہ بات مجھے اس وقت یاد ہوتی جو بعد میں یاد آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو غسل دینا، آپ کو کفن پہنانا، یہ ذمہ داری آپ کی ازواج مطہرات یعنی ہم یہ مل کر ادا کرتے۔ اس وقت ذہن سے نکل گئی، غم کی ایسی کیفیت تھی کہ یہ بات ذہن سے نکل گئی۔ ایسا ہو جاتا ہے غم کی شدت کی وجہ سے کئی چیزیں انسان کے ذہن سے محو ہو جاتی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایما رجل من المؤمنین اصیب بمصیبہ، کہ مومنوں میں سے جس آدمی پر، جس عورت پر، ایما احد، جس کسی پر بھی کوئی مصیبت آئے فلیعتز، وہ تسلی پکڑے، وہ حوصلہ رکھے، بمصیبتہ بھی، کہ میری وجہ سے اسے جو دکھ پہنچا ہے، میرے اس دنیا سے جانے کی وجہ سے اس پر جو مصیبت آئی ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ کوئی معمولی مصیبت نہیں ہے۔ من التی تصیبہ بغیری، اور اسے حوصلہ ملے گا، اسے تسلی ہوگی اس کی اس مصیبت میں جو اسے میرے علاوہ پہنچی ہے۔ پھر فرمایا فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصیبہ، میری امت کے افراد میں سے کسی ایک پر کبھی اتنی بڑی مصیبت نہیں آئی جتنی بڑی مصیبت میرے اس دنیا سے جانے کی وجہ سے میری امت کے افراد پر آئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو حادثہ تھا، سانحہ ارتحال جو تھا، آپ کا جو دنیا سے واپسی کا سفر تھا، رحلۃ الخلود جو تھا، یہ صحابہ نہ صرف صحابہ کرام کے لیے، اہل بیت عظام کے لیے، امہات المومنین کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ تھا، ایک بہت بڑے غمناک واقعہ تھا، ایک سانحہ تھا، بلکہ فرمایا کہ یہ تمام مومنوں کے لیے ایک غم کی خبر ہے، اور ہمارے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے، ایک درس ہے، ایک نصیحت ہے۔ اور وہ سبق اور درس کیا ہے کہ ہم پر اگر کوئی مصیبت آئے، ہمارے پیاروں میں سے اگر کوئی پیارا دنیا سے رخصت ہو جائے، چلا جائے، کسی کے والدین میں سے، ماں باپ میں سے کوئی، بیٹوں اور بیٹیوں میں سے کوئی، بہنوں اور بھائیوں میں سے کوئی، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، آنسو بہتے ہیں، غم لگتا ہے، اپنے غم کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم کو بھی تازہ کرنا چاہیے، اس سے حوصلہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات سے پہلے آنے والی ان تکلیفوں کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ زندگی کے آخری ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ گزارے، باری باری تمام ازواج مطہرات کے گھر آپ جا رہے تھے کہ مرض نے شدت اختیار کر لی۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
گھر کی باری تھی کہ وہیں تکلیف بڑھ گئی، بیماری بڑھ گئی۔ آپ نے ساری ازواج کو اکٹھا کیا، بلایا اور ان سے اجازت طلب کی۔ اجازت کیا مانگی؟ کہ میں اپنی بیماری کے ایام عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی اجازت دیں۔ کیونکہ وہاں سے عائشہ کے گھر کا دروازہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مسجد میں کھلتا تھا، تو آپ کے لیے مسجد جانا بھی ذرا آسان تھا، اور صحابہ کرام جو عیادت کے لیے آتے تھے وہ پھر اسی دروازے سے آ جاتے تھے، اور آپ بھی اسی دروازے سے مسجد کی طرف چلے جاتے تھے۔ اور بھی اس میں کوئی حکمت ہوگی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال آپ نے اجازت مانگی کہ میں اپنی بیماری کے آخری ایام عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی اجازت دیں۔ تو سب نے اجازت دے دی۔ البتہ باقی امہات المومنین بھی آتی، آپ کے پاس بیٹھتی، آپ کی عیادت کرتی، آپ کی تیمارداری کرتی، اور باقی پھر زندگی کے آخری کچھ ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تکلیف کی شدت کو دیکھا ہے، آپ کے اوپر وفات سے پہلے آنے والی سختیوں کو دیکھا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ جو تکلیفیں، جو شدتیں، جو سختیاں میں نے آپ پر دیکھی ہیں، اب مجھے موت کی سختیاں پریشان نہیں کرتی۔ موت کی سختیاں مجھے پریشان، مجھے کوئی کہتا ہے نا جی فلاں آدمی بڑے کرب میں ہے یا فلاں عورت بڑی تکلیف میں ہے، تو یہ بات سن کے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ میں سمجھتی ہوں یہ تو چھوٹی پریشانیاں ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہیں جو امت کے اوپر آ رہی ہیں۔ امت کے جو نبی تھے، امت کے جو رسول تھے، ان پر جو تکلیفیں آئیں، ایسی تکلیفیں کسی کے اوپر نہیں آئیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود آئے عیادت کے لیے، پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھا، یا رسول اللہ انک توعک وعکا شدیدا، آپ کو تو بڑا شدید بخار ہے، اتنا بخار تو میں نے کبھی کسی کو ہوتے نہیں دیکھا، اتنا گرم جسم تو میں نے کبھی کسی کا نہیں دیکھا، بخار کی اتنی شدت، اتنی تیزی، اتنی تکلیف۔ فرمایا اجل، جی ہاں عبداللہ، ہماری تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے اور ہمارا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ انبیاء کی تکلیفیں بھی انہیں زیادہ دیتا ہے، انہیں آزمائشوں سے بھی زیادہ گزارتا ہے، اور پھر اللہ نے انبیاء کے لیے اجر اور درجات بھی عام لوگوں سے زیادہ رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سختی اس قدر زیادہ تھی کہ پانی کا ایک پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑا تھا، اور آپ اپنے ہاتھ اس پانی کے پیالے میں بھگو بھگو کے اپنے سینے پہ پھیرتے تھے، اور تکلیف کی اس شدت کو، اس جلن کو کم کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور کیا فرماتے؟ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی تنگیاں ہیں۔ تو موت کی سختیوں کے اس عمل سے محترم بھائیوں کوئی نہیں بچ سکا۔ جب اللہ کے نبی نہیں بچ سکے تو پھر امت کا کوئی انسان، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی چھوٹا یا کوئی بڑا کیسے بچ سکتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، رب ذوالجلال کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان، اس کائنات میں جو بھی ہے فنا ہونے والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے بھی ہمیشگی نہیں بنائی، ہمیشہ کوئی بھی رہنے والا نہیں ہے۔ افإن مت
فہم الخالدون، آپ پر موت آ جائے گی تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ انک میت وانہم میتون، یہ آپ پر بھی آنے والی ہے اور ان پر بھی آنے والی ہے۔ اور انسان اپنے پیاروں کو دنیا میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب، محلے دار، رشتہ دار، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کوئی نوجوان کوئی بوڑھا، سب جا رہے ہیں دنیا سے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تلقین کیا کرتے تھے۔ کیا تلقین ہوتی تھی؟ کہ بھئی اس کو یاد رکھا کرو، یہ جو موت کا عمل ہے یہ دلوں کو نرم کرنے والا عمل ہے، یہ دلوں کو اللہ کی طرف پھیرنے والا عمل ہے، یہ اللہ سے جوڑنے والی چیز ہے، یہ ایک امتحان ہے اللہ کا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت اور زندگی اللہ نے بنائے ہی اس لیے ہیں، اللہ آزمائے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اکثروا ذکر ہادم اللذات، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاؤ، دنیا کے فتنوں کا اگر شکار ہو جاؤ تو پھر کیا کیا کرو؟ موت کو یاد کیا کرو۔ لذتوں کو ختم کر دینے والی، لذتوں کو ڈھا دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عقل مند، سمجھدار اور دانشور انسان کی علامت اور نشانی یہ بتائی ہے۔ سوال ہوا آپ سے، ای الناس اکیس، بتائیے عقل مند اور سمجھدار آدمی کون ہے لوگوں میں سے؟ فرمایا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا، جو اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرنے والا ہے، وہ سب سے سمجھدار انسان ہے، وہ عقل مند انسان ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حضرت جبریل آئے، مستدرک حاکم کی یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور آ کے اللہ کا پیغام اپنے الفاظ کی صورت میں پہنچایا۔ کیا کہنے لگے جبریل؟ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کچھ پیغام جبریل کو دے کے بھیجا کہ میرے نبی کو جا کے یہ باتیں بتا دیں۔ اب وہ جبریل اللہ کا پیغام آ کے بتا رہے ہیں، اور آگے پھر اللہ کے نبی نے جبریل کے الفاظ میں ہی صحابہ کو یہ بات بتائی ہے۔ عش ما شئت فإنک میت، جتنا چاہتے ہیں جی لیں۔ اللہ نبیوں کو اختیار بھی دے دیتا ہے نا جی، عش ما شئت، نبی اگر چاہے تو پھر اللہ یہ اختیار بھی دے۔ موسیٰ کو اللہ نے دیا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آیا تو واپس بھیج دیا کہ تو کیسے میری روح لینے آ گیا۔ ملک الموت نے کہا جی وہ جس بندے کی طرف اللہ آپ نے مجھے بھیجا وہ تو آنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے کہا جاؤ، دوبارہ جاؤ اور موسیٰ سے کہو وقت تو آ گیا ہے، بہرحال ہم آپ کو اور زندگی دیتے ہیں، ایک بیل کی پیٹھ پہ آپ ہاتھ رکھیں اور جتنے بال اس کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال زندگی آپ کو اور دی۔ فرشتہ واپس آیا، موسیٰ کو اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا جب وہ بال والے سال پورے ہو گئے، جتنے بھی ہوئے 10 20 50 100 یا 200 سال، جتنے بھی مجھے زندگی ملی، جب وہ سال پورے ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ تو فرشتہ کہنے لگا پھر تم موت آئے گی، موت سے تو نجات نہیں ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، ٹھیک ہے بھئی میں اپنی ابھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت جبریل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پیغام کیا دے رہے ہیں؟ عش ما شئت فإنک میت، جی لیں جتنا جینا چاہتے ہیں، لیکن ہمیشہ کی زندگی آپ کو بھی نہیں ملے گی۔ آپ کہیں نا جی میں ہمیشہ قیامت تک میں زندہ رہوں، ہمیشہ زندہ رہوں،
بعض بھائی دعا بھی کرتے ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ زندہ رکھے. ہمیشہ کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا. حی قیوم ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ہاں یہ دعا کرنی چاہیے تادیر صحت و سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی عطا فرمائے. یہ دعا کا صحیح طریقہ ہے. ہمیشہ کی زندگی تو کسی کو بھی نہیں ملی, ہمارے نبی کو بھی نہیں ملی ہمیشہ کی زندگی, تو پھر کسی اور کو کیسے مل سکتی ہے, یا کسی کے لیے ہم کیسے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں. ہمیشہ کوئی زندہ نہیں رہ سکتا, یہ غلط دعا ہے. ہاں یہ ہے کہ جتنی لمبی زندگی ملے گی اور وہ زندگی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری میں گزرے گی, اتنا ہی بندے کے لیے اچھا ہوگا. سنن ترمذی کی حدیث ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ پوچھا گیا کہ سب سے بہترین انسان کون ہے, تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان من طال عمرہ وحسن عملہ, جسے عمر اللہ لمبی عطا فرما دے اور اچھے عمل کرنے کی توفیق دے دے. یہ سب سے بہترین انسان ہے. عمر بھی لمبی ہو جائے اور عمر کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال کی, نیک اعمال کی, فرمان برداری کی توفیق بھی مل جائے. ورنہ اگر عمر لمبی ہے لیکن عمل اچھے نہیں ہیں تو ایسی عمر کا محترم بھائیوں کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ اسی حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدترین انسان وہ ہے من طال عمرہ وساء عملہ, جس کی عمر تو لمبی ہے لیکن اس کے عمل برے ہیں. وہ اتنی لمبی عمر سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہا ہے, گناہوں میں ہی اضافہ کر رہا ہے, گناہوں کو ہی بڑھا رہا ہے. تو لمبی عمر کی دعا دینا ساتھ صحت و عافیت کی, ایمان کی اور نیک اعمال کی دعا کو مشروط کر کے دینی چاہیے. اللہ آپ کو صحت و سلامتی والی, عافیت والی, ایمان والی اور نیک اعمال والی لمبی عمر عطا فرمائے. یوں دعا دینی چاہیے, اور ہمیشہ والی تو دعا دینی نہیں چاہیے. تو جبریل نبی سے کیا فرما رہے, عش ما شئت, جتنا جینا چاہتے ہیں جی لیں, فإنک میت, ایک دن آئے گا آپ کو جانا ہوگا. اور وہ دن آیا, یوم الاثنین, سوموار کا دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز سفر کے اختتام پر شروع ہو گیا تھا. سفر کی آخری 29 تاریخ تھی. ایک جنازہ پڑھا کے آپ واپس آئے تو سر میں درد شروع ہو گیا, تکلیف ہو گئی, بیماری کا آغاز ہو گیا. تو آپ کی بیماری کو اتنی زیادہ لمبی نہیں ہوئی, بس یہی کو 10-12 دن آپ بیمار رہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے گئے. اور پھر بیماری کے ان ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کچھ نصیحتیں بھی کی, اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ملتا ہے, ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ جب انسان بیمار ہو اور اس کی آل اولاد ہو, اس کا مال ہو, اس کے اہل و عیال ہوں, تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں, اپنے مال کے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں کچھ وصیتیں کر جائے, نصیحتیں کر جائے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی ترغیب یوں دلائی ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس مال ہے تو اسے 2 راتیں بھی نہیں گزارنی چاہیے, الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ, مگر اس حال میں کہ اس کی وصیت لکھی اس کے پاس موجود ہو. اور بیماری میں تو پھر اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے نا. پھر تو یہ تو اللہ کی طرف سے ایک نذیر ہے, وجاءکم النذیر, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نذیر آئے تھے. یہ درست بات ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے اور یہ وقت صرف اللہ ہی جانتا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے نذیر آتے ہیں, ڈرانے والے آتے ہیں. یہ مختلف, اللہ کے رسول بھی نذیر تھے, وہ بھی ڈرانے کے لیے آئے. یہ جو بال سفید ہو رہے ہیں داڑھی کے, سر کے, یہ کیا ہے؟ یہ نذیر ہے. یہ جو جسم میں کمزوریاں آ رہی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ نذیر ہے.
یہ جو بیماریاں اور تکلیفیں آ رہی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ نذیر ہے، یہ ڈرا رہی ہیں آپ کو کہ بندے جانا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا۔ یہ جو موتیں اور جنازے دیکھ رہے ہیں، یہ جو قبریں نظر آ رہی ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ نذیر ہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، یہ قبریں، یہ موتیں، یہ جنازے، یہ تمہیں تمہاری آخرت یاد دلائیں گے۔ ان کو دیکھ کر اپنی آخرت کو یاد کیا کرو، اپنی آخرت کی فکر دل میں پیدا کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جلاتے، جنازے پڑھاتے یا کسی کی تدفین میں شریک ہوتے تو کیا فرماتے؟ لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا، وہاں جو حاضرین ہوتے ان کو مخاطب کر کے آپ نے ایک موقع پہ بات ارشاد فرمائی کہ اس مقام کے لیے تیاری کرو، اس مقام کے لیے، اور خود بھی رو دیے۔ فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى، آپ کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے بھیگ گئی اور قبر کی جو مٹی تھی وہ بھی گیلی ہو گئی۔ اتنا روئے آپ موت کو اور موت کے بعد آنے والی سختیوں کو، قبر کے مراحل کو یاد کر کے آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی اور قبر کی مٹی گیلی ہو گئی، اور پھر فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا، اس جیسے مقام کے لیے تم بھی تیاری کرو، تمہیں چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو قبر میں رکھنے والوں، جنازے پڑھنے والوں، غسل دینے والوں، کفن پہنانے والوں، یہ مت سمجھو کہ ہم چھوٹ جائیں گے، ہمیں نجات مل جائے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی ہوگے موت آ کے رہے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں جو نصیحتیں کیں وہ بڑی ہی ہمارے لیے سبق آموز نصیحتیں، ان نصیحتوں میں سر فہرست نماز کی نصیحت تھی، اور یہ نصیحت آپ نے اپنی زبان سے بھی کی، آپ نے اپنے عمل سے بھی کی۔ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، فرمایا لوگوں نماز کا خیال رکھنا، لوگوں اپنے ماتحت افراد، اپنی لونڈی اور غلام، اپنے نوکر چاکر، اپنے خادم، ان سے حسن سلوک کرنا۔ یہ تو ہوگی زبان سے، قول سے وصیت، اور عمل کیا کر کے دکھایا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شدید بیماری کے اندر دو آدمیوں کا سہارا لے کے، ایک نے ادھر سے سہارا دیا ہوا ہے، دوسرے نے ادھر سے سہارا دیا ہوا ہے، سہارے کے ساتھ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ کے جو قدم مبارک ہیں، آپ کے جو پاؤں مبارک ہیں، وہ اٹھ نہیں رہے۔ یہ نہیں کہ مطلب ایسے اٹھا کے آپ چل نہیں رہے، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ، آپ کے جو پاؤں ہیں وہ زمین کے اندر ایسے لکیریں کھینچتی چلی جا رہی ہیں، پاؤں اٹھ نہیں رہے، اور اس کیفیت میں بھی آپ مسجد جا رہے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔ ایک رات عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، رسول اللہ نماز پہ جانے کے لیے اٹھے، لیکن غشی آ گئی، بے ہوش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، پھر اٹھے، پھر چلنے لگے، پھر بے ہوشی طاری ہوئی، پھر گر گئے۔ 3 مرتبہ ایسا عمل، عشاء کی نماز پہ ہوا یہ عمل، 3 مرتبہ ایسا عمل ہوا، اور جب ہوش میں آتے تو پوچھتے اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو امہات المومنین بتاتے نہیں جی نماز نہیں ہوئی، جماعت نہیں ہوئی، ہم ینتظرونک، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ جائیں گے تو لوگ نماز پڑھیں گے۔ جب 3 مرتبہ بے ہوشی چھائی اور چوتھی دفعہ جب آپ کو ہوش آیا تو آج نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ پہلی دفعہ آپ نے وہ حکم جاری فرمایا تھا کہ ابو بکر کو حکم دو، میں نہیں آ سکتا، وہ لوگوں کو کیا کروائیں؟ جماعت کروائیں۔ اور پھر آخری جمعرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو حکم دیا کہ 7 مشکوں کا پانی جمع کریں اور اس پانی کے ساتھ مجھے غسل دیں، اور جب آپ کو غسل دیا گیا، بہت زیادہ پانی آپ کے اوپر بہایا گیا، تو آپ نے اپنی طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس کیا، پھر آپ مسجد آئے اور آپ نے مسجد میں اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں بڑی آپ نے جامع نصیحتیں
ارشاد فرمائیں، صحابہ کو دین پر مستقیم رہنے کا درس دیا، دنیا اور اس کے فتنوں سے بچنے کی نصیحت کی۔ ما اخاف علیکم ان تشرکوا باللہ شیئا، اے میرے صحابہ مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے جانے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ گے، ولکنی اخاف، لیکن مجھے ڈر کس بات کا ہے، ان تنافسوا فی الدنیا، کہ کہیں تم دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھو جاؤ۔ بچنا، یہود و نصارہ کے اعمال کو آشکار کیا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہود و نصارہ پہ اللہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ اپنے بارے میں فرمایا کہ تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اور بہت سی نصیحتیں کی، باتیں کی۔ یہ آپ کا آخری خطاب تھا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطاب کے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں آخر نظرۃ نظرتها رسول اللہ، یہ آخری جھلک تھی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی، اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا۔ جمعہ بھی آ گیا، اتوار ہفتہ بھی آ گیا، اتوار بھی گزر گیا، یوم الاثنین، پھر سوموار کا دن آ گیا۔ سوموار کے دن کیا ہوا؟ فجر کی جماعت کی کھڑی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے دروازے پر آئے اور پردہ لگا ہوا تھا وہ آگے سے ہٹایا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، چونکہ صف سامنے ہی تھی، حجرے سے نظر آتا تھا آنے والا، اور حجرے والا بھی صف کو دیکھ سکتا تھا، تو لوگوں نے سمجھا آپ آنا چاہتے ہیں، ابوبکر نے بھی سمجھا، وہ پیچھے ہٹنے لگے، اور لوگ فرط مسرت کی وجہ سے، صحابہ کہتے ہیں فہممنا ان نفتن، قریب تھا کہ ہم فتنے میں پڑ جاتے، ہم نمازیں توڑ دیتے۔ رسول اللہ نے اشارہ کیا اتموا صلاتکم، بھائی اپنی نماز جاری رکھو۔ انس کہتے ہیں آپ کے چہرے کی تھوڑی سی جھلک جب ہمیں نظر آئی تو ایسے لگا کأنہا ورقۃ مصحف، جیسے وہ کوئی قرآن کا صفحہ ہو، جیسے قرآن کا کوئی صفحہ ہو۔ یہ آخری دیدار تھا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں کیا۔ اس کے بعد پھر دن چڑھایا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روز آتی تھی، اس دن بھی آئیں، اور آپ کی تکلیف کی شدت کو دیکھ کے کیا کہتی ہیں، وا کرب ابتاہ، آئے میرے ابا جان کی تکلیف۔ تو آپ آگے سے فرماتے ہیں لیس علی ابی کی کرب بعد الیوم، کیونکہ آپ کو تو پتہ چل چکا تھا نا کہ آج آخری دن ہے، نبی کو پتہ چل جاتا ہے، نبی اور رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ اطلاع دے دیتے ہیں، پتہ چل چکا تھا کہ آج جبریل نے آنا ہے، آج ملک الموت نے آنا ہے، اور میں نے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو فرمایا لیس علی ابی کی کرب بعد الیوم، بیٹی یہ آخری تکلیف ہے جو تو دیکھ رہی ہے، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دنیا کی تکلیفیں دنیا میں ہی رہ جاتی ہیں۔ مومن انسان جب اس کی روح قبض ہو جاتی ہے تو پھر وہ ان ساری تکلیفوں سے نجات پا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک جنازہ جا رہا تھا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مستری ہے، یہ مسترا ہے، تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کیا فرما رہے ہیں، تو پوچھا جی یہ مستری اور مسترا کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ مستری کا معنی آرام پانے والا۔ جو مومن انسان دنیا سے جاتا ہے یستریح من نصب الدنیا وآذاها، وہ دنیا کی تنگیوں سے، تکلیفوں سے، پریشانوں سے، بیماریوں سے سب سے آرام پا جاتا ہے، اللہ کی راحت اور رحمت کی طرف چلا جاتا ہے، دنیا کی ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جب فاسق اور فاجر بندہ، نافرمان اور کافر بندہ وہ دنیا سے جاتا ہے مستراح منہ، وہ مستراح، اس سے لوگ بھی آرام پا جاتے ہیں، زمین بھی آرام پا جاتی ہے، درخت بھی آرام پا جاتے ہیں، اللہ کے بندے بھی آرام پا جاتے ہیں، وہ تکلیفوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا لیس علی ابی کے کرب بعد الیوم، آج کے بعد فاطمہ تیرے باپ پہ کوئی کرب نہیں آئے گا، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی روز وفات ہوئی،
اور پھر اگلے روز منگل کے دن صحابہ کرام نے آپ پر انفرادی طور پر کمرے کے اندر ہی جنازہ پڑھا، آپ کو غسل دیا گیا، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی قبر مبارک کھودی، آپ کو کفن پہنایا گیا 3 کپڑوں کے اندر اور آپ کو لحد والی قبر میں اتارا گیا۔ تو محترم بھائیو، ہمارے بھی پیارے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ میری والدہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اسی ہفتے انتقال ہو گیا، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ تو لیکن سہارا ملتا ہے اسی بات سے کہ دنیا میں رہنا کسی میں بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی بھی چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے پیارے بندے ہیں وہ مطلب دنیا سے چلے گئے، ہمیں بھی جانا ہے، تو اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ نماز کو کبھی نہ چھوڑیں، اپنے اعمال کو سیدھا رکھیں، اپنے معاملات کا حساب کتاب رکھیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ کسی کے ساتھ کیا ہوا ایک ظلم پھر یہ کئی اندھیرے بن کے آپ کے سامنے آئے گا۔ نماز پڑھیں تو یہ سمجھ کے پڑھیں یہ زندگی کی آخری نماز ہے، صلی صلاۃ مودع، یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے کوئی اور موقع نہیں ملے گا۔ اپنے جانے والوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہیں، اپنی اولاد کی بھی اس انداز پہ، نہج پہ تربیت کریں کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو وہ آپ کے لیے دعائیں مانگیں، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، آپ اپنے والدین کے لیے بنیں، آپ کے بچے آپ کے لیے بنیں۔ دنیا تو چلتی رہتی ہے، دنیا کا نظام تو یہ چلتا ہی رہتا ہے، لیکن جس سے زندگی کی نعمت ایک دفعہ واپس لے لی گئی، یہ موقع پھر دوبارہ نہیں ملے گا، یہ چانس پھر دوبارہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ ہمیں سدھرنے اور سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ موت بھی ایک ڈائیورشن ہوتا ہے نا جی انسان کے لیے۔ لوگ اس کیفیت میں بڑا دکھ محسوس کرتے ہیں اور مطلب نوحہ اور رونا اور پیٹنا اور واویلا، خیر شرعی طریقے سے رونا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اسی حادثے کو انسان اپنی زندگی کو مطلب اپنی زندگی کے دھارے کو موڑنے کے لیے استعمال کر لے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی فائدے کی بات ہے بندے کے لیے۔ تو اپنے پیاروں کی موت کو اپنی زندگی بدلنے کا ایک بہانہ سمجھ لیں، ان کو بھی اب دعاؤں میں یاد رکھیں، خود بھی ایسے اعمال کریں کہ آپ کی آخرت بھی سنورے، آپ بھی اللہ کے سامنے جائیں تو اللہ آپ سے راضی ہو، آپ اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ جتنے بھی والدین دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، اور جن کے والدین یا والدہ یا والد حیات ہیں اللہ انہیں اپنے والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔